آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین تحریک حی علی الفلاح اطہر احمد قریشی صاحب اپنے تحریکی رہنماؤں کے ساتھ لیا پہنچے، جن میں تاج محمد سواتی، ایڈوکیٹ شاہد ہاشمی، ملک منیر خان، نور خان کے ساتھ شرکت کی۔ ان کا استقبال شکیل کھوکھر، جوائنٹ سیکرٹری حسن قریشی صاحب، سعید عثمان شاہ صاحب، غلام جیلانی صاحب، نیاز احمد، آفتاب احمد چودھری صاحب، ملک مقبول الہی، زین کھوکھر، طارق چودھری صاحب، جنرل سیکرٹری ثناء اللہ کرواہا، صدیق محمد پہاڑ، کامران کنگ، محمد حسین، رفیق چودھری صاحب، معموم علی شاہانی صاحب، عبد المجید وادد، وسیم خان، سلیم خان چانڈیا، طاہر جہانگیر خٹک، جاوید افضل، محمد حسن جعفری صاحب، عمران کنگ، ملک ملازم حسین، طاہر خان خٹک صاحب نے جوش و خروش کے ساتھ کیا اور تحریک حی علی الفلاح زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اطہر احمد قریشی صاحب زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ پریس کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول سے ہوا۔ پریس کانفرنس میں تاج محمد سواتی کا کہنا تھا کہ پنڈال میں بیٹھے علماء کرام، مشائخ اعظام، فارمیسی یونین کے عہدیداران، لیبر یونین کے عہدیداران، صحافی بھائی، وکلاء حضرات، طلبہ یونین، میرے مزدوروں اور کسانوں کی شہ سوار نمائندوں کو، سول سوسائٹی کے تمام
अरबाब इख्तियार को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मुझे बात कुछ और करनी थी, लेकिन ये मजलिस के आदाब का तकाजा होता है कि चूंकि यहाँ पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शफीक खान साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने एक सिलेक्टेड गैदरिंग का इंतखाब किया जो वाकईतन अपनी सोसाइटी और अपने इलाकों के बहुत नुमाइंदा लोग हैं। यूं कह लूं कि ये सरखेज लोग हैं तो कोई बात बहीद नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पाकिस्तान का क़याम जिन लोगों ने देखा अपनी नज़र से वो बखूबी वाक़िफ़ है कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा का वो वलवला था और इलामा इकबाल अलैहि रहमा की वो फ़िक्र अंगेज़ तहरीक थी कि जिसको सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके दीगर साथियों ने अपनी शहरत का पाकीज़ा लहू देकर मुल्क पाकिस्तान की तहरीक चलाई। ये दो कौमी नजरिए थे जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का वजूद जो है वो कायम हुआ, वरना हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमान बड़े आसूदा हाल थे, रियासतों के मालिक थे, साहिब जलाल थे और साहिब इख्तिदार थे। लेकिन दो कौमी नजरिए के अंदर जो बात थी कि हमारा हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ मजहब के एतबार से, मामलात के एतबार से, तहजीब और तमद्दन के एतबार से मेल नहीं खाता था। वरना क्या बात थी कि अगर एक मुसलमान वहां पे तिलक लगा देता तो कोई दो नजरिए की जरूरत पेश नहीं आती थी। और इस दो कौमी नजरिए के लिए मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने देखा और तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों इंसानों ने अपनी शहरत का पाकीज़ा लहू इस मिट्टी की नजर किया और हजारों की तादाद में इफ़्फ़त माब बहनों की इस्मत दरी हुई, हजारों की तादाद में मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों में परोया गया। वो काफिले जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ चले, जब इस सरजमीन पे पहुंचे तो उनकी तादाद जो थी वो 1/3 रह गई थी। ये रास्ते जो पाकिस्तान की तरफ आते थे, इसमें जिगर का लहू जो था उसकी बुनियाद पे ये रास्ते हमें मिले। और उसके बाद आप देखते हैं कि हमने अपने उस असलाफ की तारीख को भुला के हमने लॉर्ड मैकाले की तारीख को दोहराना शुरू किया, हमने लेनिन की तारीख को दोहराना शुरू किया, हमने मुसोलिनी और इब्राहिम लिंकन की तारीख को पढ़ना शुरू किया, हमने अपने बुजुर्गों और असलाफ की मीरास को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक एक लिबर्टी की सूरत बन गया और हर आने वाला यहाँ पे तबका, इख्तिदार और बाइख्तियार लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को तख्ता मश्क बना दिया। न खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हम तो एक इस्लाम के नाम लेवा हैं, हम तो अल्लाह के नायब हैं, मगर हमारा किरदार, हमारी अमली सूरत इस वक्त क्या है कि हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी की तरफ आ गए हैं। हम थोड़ी देर पहले खान साहब के साथ इस कच्चे की तरफ गए थे, हमारे चेयरमैन साहब ने विजिट किया दरिया की तरफ, तो मैंने वहां के लोगों की जिंदगी को देखा। मैं हैरान रह गया कि जो रियासत जो होती है वो रियासत माँ का दर्जा रखती है, और जिस माँ को अपने बच्चे की खुराक का पता ना हो, तालीम का पता ना हो, इलाज मुआवजे का पता ना हो, उसके सोने जागने की सहूलियात ना हो, उसको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, वो कैसे माँ कहला सकती है? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि मेरे इस कच्चे के इलाके में बसने वाले जो लोग हैं वो आज भी धूल मिट्टा आटा खाते हैं, धूल मिला और मिट्टी मिला आटा खाते हैं। उनके पास सड़क नहीं, उनके पास अस्पताल नहीं, उनके पास एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूट नहीं। वहां खुदा ना खास्ता अगर मेरी बहन, बेटी, मेरे भाई को कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो वो तो रास्ते में दम तोड़ देगा। रियासत का किरदार कहां रह जाता है?
ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ صحابہ کرام تشریف فرمائے ہیں، ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جو غیر مسلم ہے، کہا یا حضور میرے بچے کی گمشدگی ہو گئی ہے، میرا بچہ لاپتہ ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے لگے تو اس سے پہلے ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یا حضور میں نے اس شخص کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے۔ وہ شخص اتنی بات سن کے بھاگا پلٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا کہ ادھر آؤ، آپ توجہ فرمائیں، احساس کی بات کو دیکھیں آپ جو دلوں کے اندر سے اٹھتی ہے۔ واپس آؤ، بلایا، یا حضور اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب جاؤ اپنے بچے کے پاس تو تمہارا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہا ہوگا، جب نظر پڑے تو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا، کیونکہ وہاں اور بچے بھی ہوں گے، اور اس کے نام سے مخاطب کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کوئی ایسا بچہ بھی تو ہوگا کہ جس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، شاید اس کا باپ نہ ہو اور وہ یتیم ہو گیا ہو۔ یہ ہے وہ نظام جو اسلام ہمیں دیتا ہے، یہ ہے وہ درس جو ہمیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آسٹریلیا کے اندر ہر سال میں ہزاروں کی تعداد میں تتلیاں ایک روٹ پہ سفر کرتی ہیں۔ حکومت کو جب پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ روڈ ہے اور جب یہاں سے تتلیاں گزرتی ہیں تو گاڑیوں کے گزرنے سے ہزاروں تتلیاں مر جاتی ہیں، حکومت 32 کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتی ہے ان تتلیوں کو بچانے کے لیے کہ یہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چیز پیدا کی۔ انگلستان اور باقی دنیا میں آپ جائیں، 3 سال کی عمر میں آپ کا بچہ جب پہنچتا ہے تو حکومت کا نمائندہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی 3 سال کی ہو گئی ہے، ہم نے تعلیمی ادارے میں اس کا بندوبست کیا ہے۔ کون جواب دہ ہے میرے اس دیش کے باسیوں کا؟ کون وارث ہے میرے ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا، ان بچوں کا؟ کس سے ہم جواب پوچھیں کہ آج اگر اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے عورت جو کراچی کی ایم پی اے تھی پیپلز پارٹی کی، اس کو گولیوں سے بھون ڈالا؟ کون سا مافیا یہاں پہ کام کرتا ہے کہ ریاست بے بس ہو گئی ہے، ریاست کی رٹ ختم ہو گئی ہے، مافیا اوپر آ گیا ہے؟ میرے تھانوں میں اور میرے حکومتی اداروں میں اور میرے حکومتی اداروں سے جڑے افراد کے اوپر کوئی اور ہاتھ ہے جو کام کرتا ہے، کون روکے گا اس کو؟ میرے معصوم بچوں کے چہروں پہ وہ خوشی کی لہر نظر نہیں آتی، میرے نوجوانوں کے چہروں پہ وہ مایوسی ہے، میرے بزرگوں کے چہروں پہ وہ حسرت ہے جو پاکستان کے وقت میں جناب انہوں نے ایک امیدیں قائم کی تھی، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ بہت ساری یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، کسی نے اسلام کے نام پہ پاکستان کا تیا پانچا کیا، کسی نے کس نام پہ جناب، کسی نے کس نام پہ، اور کبھی کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ نظریہ تھا کہ جس کے لیے میرے بزرگوں، نوجوانوں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی شرک کو کٹا کے پاکستان کے پودے کو پروان چڑھایا۔ اور تحریک حی علی الفلاح کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ ہم مٹی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، اپنی اس مٹی اور اس دھرتی سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عطر قریشی صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس مٹی اور اس دھرتی کے وارث ہیں، آؤ اس دھرتی کو سونا بنائیں، ہمارے اندر تفرقہ نہ ہو، ہمارے اندر بھائی چارہ اور محبت کا پیغام پھیلے۔ اور وہ میرے بھائیو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو نظام اس وقت اس حکومت اور اس پاکستان کے اوپر چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس میں میرے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان دوریوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، یتیموں، بے کسوں، بیواؤں کی آواز بننے کے لیے تحریک حی علی الفلاح آپ کے سامنے آئی۔ کیا کریں گے میں اور آپ؟ بتائیں مجھے۔ 100 سال رہیں گے، آج جو بچہ پیدا ہوگا یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ 100 سال کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور آج سے 100 سال پہلے جو شخص پیدا ہوا وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بات مصدقہ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ 40 50 60 سال ہم رہیں؟ تو کیوں نہ ایک اچھے عمل کی طرف ہم آئیں؟ کیا دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے منکرین مسلمانوں کی تعداد کم ہے،
لیکن کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. ہر شخص کو اللہ پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. بہتری کی طرف آنا, اچھائی کی طرف آنا, یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے. یہ ہماری لازمی ملکی اور شرعی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے کہ ہم بہتری کا راستہ تلاش کریں, ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں, اس مافیا کو ختم کریں جس نے مظلوموں, مجبوروں, بے کسوں, لاچاروں اور حقداروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. اس لیے ہم سب کا یہ پیغام ہے کہ تحریک حی علی الفلاح, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف, آؤ بہتری کی طرف, آؤ اچھائی کی طرف, کہ اگر ہم نے مل کے, ہم سب نے مل کے اگر کسی اچھے کام کی طرف آغاز کرنا ہے تو کیوں نہ ہم سب سارے اس پروگرام کی طرف آئیں. میں اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ زندان کی دیواریں ٹوٹیں گی, کفروں کو پریشان دیکھیں گے, دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں, ہم جشن بہاراں دیکھیں گے. کیا غم ہے جو نور کی چاہت میں شب غم ہم کو کھا جائے, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے. بہت شکریہ. بہت ہی شاندار انداز میں انہوں نے اپنا میسج دیا اور ان نوجوانوں تک اور بزرگوں تک اپنا میسج پہنچایا. اور اب میں دعوت اسٹیج دوں گا جناب ڈاکٹر شفیق احمد خان کھٹر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر شفیق احمد خان کھٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلیہ بکمالہ کشف العلیہ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آلہ صلو علیہ آلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ درود پاک پڑھ کے تمام اپنے مرحومین جن جن کے الوائقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ پڑھ لیں. تمام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یقیناً کوئی بھی تقریب ہو وہ دوستوں کے سنگ اچھی لگتی ہے, کمیونٹی کے سنگ اچھی لگتی ہے. کوئی بھی پنڈال ہو وہ عوام, دوستوں, بھائیوں کے وجہ سے خوبصورت بنتا ہے. یہ خوبصورت پنڈال جو میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں سے بھرا ہوا ہے, میں ان تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس تقریب میں آئے اور اس تقریب کو 4 چاند بخشے. اس کے ساتھ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. لیا کی سرزمین پہ انہیں ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, جی آیا نو کہتا ہوں. اور انہی کے ساتھ ہمارے چیئرمین جو اس محفل کے روح رواں ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیا کی سرزمین پر پہلی دفعہ وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کو سب کے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. اطہر احمد قریشی چیئرمین حی علی الفلاح جو کہ 2005 سے حی علی الفلاح کے نام سے این جی او چلا رہے تھے, انہوں نے اپنی این جی او اب خدمت کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا ہے. سیاست میں قدم رکھنے کے بعد پہلا عوامی شو پریس کانفرنس پچھلے
فیب کی 8 تاریخ کو ملتان میں ہوئی تھی. آج انہوں نے ہمیں عزت بخشی کہ جنوبی پنجاب پسماندہ ترین ضلع جو تصور ہوتا ہے اس میں آج ہمیں عزت بخشنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہی کے ساتھ ہماری پنڈال کی زینت جو ہمارے ساتھ شریک ہے وہ اخبار فروشاں کے صدر زین کھوکھر، طارق چودھری صاحب جنرل سیکرٹری، ثناء اللہ گرواں صاحب، صدیق محمد پہاڑ صاحب، شکیل کھوکھر جوائنٹ سیکرٹری اخبار فروشاں، حسن قریشی صاحب، اور ہماری پنڈال کی زینت اور کسی بھی کمیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند پریس کے لوگ، میرے صحافی بھائی، میں انہیں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سنگ بیاب کے چیف ایڈیٹر روزنامہ سید عثمان شاہ، کامران کنگ ٹی وی ٹوڈے، نیاز احمد 5 نیوز چینل، غلام جیلانی صاحب ڈان نیوز، آفتاب احمد چودھری صاحب اور ملک مقبول الہی خبریں اخبار، محسن عدیل چودھری صاحب لیا ٹوڈے، محمد حسین. اور پریس کے ساتھ ساتھ اگر میں وکلاء برادری کا نام نہ لوں تو یہ بھی اچھا نہ ہوگا. میرے ساتھ وکلاء برادری میں موجود ہیں محبوب علی شہانی صاحب، مار عبد المجید وانڈر صاحب، وسیم خان صاحب، سلیمان خان چانڈیا صاحب. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جناب محترم سینئر ایڈوکیٹ لیا کی جانی مانی شخصیت سلیمان خان چانڈیا صاحب، ان کے ہمراہ طاہر جہانگیر خٹک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کو بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہر جہانگیر خان خٹک، جاوید اختر صاحب اور ان کے ہمراہ جو بھی وکلاء برادری کے حضرات ہمارے ساتھ اس پنڈال کی زینت ہیں، میں ان کا صدقے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. وکلاء برادری کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ پنڈال کی زینت دیگر کمیونٹیز جن میں انجمن تاجران اور کیمسٹ ایسوسیشن کے صدر جنرل سیکرٹری، اور میں اگر لیا کی جانی پہچانی شخصیت کا نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہوگی. محمد حسین جعفری صاحب جو ہماری پنڈال کی زینت ہے، لیا میں ان کا ایک نام ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. اگر میں انجمن تاجران کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی والی بات ہوگی. انجمن تاجران کے حوالے سے ہمارے ساتھ شریک ہیں ڈسٹرکٹ انجمن تاجران کی باڈی میں جناب عمران چھن صاحب اور ان کے ہمراہ ملک ملازم حسین صاحب اور دیگر ساتھی بھی ڈسٹرکٹ انجمن تاجران کے شریک ہیں. اور سٹی انجمن تاجران کے نائب صدر اور دیگر عہدیداران، طاہر خان خٹک اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں کسی بھائی کا نام نہیں لے سکا تو میں یہ ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میں ان کا نام نہ لے سکا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آخری شعر جو کہ میں اپنے چیئرمین پنڈال کی زینت اور اس محفل کے روح رواں ان کی نظر کروں گا. ہمارے درمیان اہل شب مہتاب زندہ ہے، ہمارے درمیان
عہد شب مہتاب زندہ ہے، ہوا چپکے سے کہتی ہے ابھی خواب زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت مہربانی جناب ڈاکٹر شفیق احمد خان کھٹک صاحب۔ اور اب میں شکر گزار ہوں جناب عمران احمد قریشی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، بہت بہت مہربانی۔ اور ان کے ساتھ باقی تمام معزز مہمانان گرامی کا بےحد مشکور ہوں جو کہ اس خوبصورت تقریب میں آئے اور اس محفل کو چار چاند لگائے۔ اور یہ ہمارا جو ضلع لیا ہے، یہ تقریباً یہاں پہ ہماری مادری زبان تقریباً لوگ سرائکی ہیں، اور میں ایک نظم جناب شاکر شجابادی کی ایک نظم آپ سب لوگوں کی نظر کروں گا۔ پلیز لفظوں پہ تھوڑا غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اے پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مٹا دے وہ، اے پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مٹا دے وہ، نتائے جہوی نہ رکھے حقوق نہ ولا دے وہ۔ اے پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مٹا دے وہ، نتائے جہوی نہ رکھے حقوق نہ ولا دے وہ۔ جتھا مخلص نمازی ہن و مسجد بھی ہے بیت اللہ، جتھا مخلص نمازی ہن و مسجد بھی ہے بیت اللہ۔ جو ملا دیاں آج کل کی بات ہو رہی ہے، جو ملا دیاں دکانہ ہن مسیطاں کو ڈھا دے وہ، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف بکدا پہ، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف بکدا پہ، یہ جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ۔ بہت مہربانی۔ یہ جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ۔ پڑھو رحمان دا کلمہ بڑھو شیطان دے چلے، پڑھو رحمان دا کلمہ بڑھو شیطان دے چلے۔ منافق تو تا بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے وہ، منافق تو تا بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے وہ۔ جے ساچا کھنڈ بغاوت ہے، شاکر شجابادی نے کیا کمال لائنز لکھی ہیں کہ کیا جے ساچا کھنڈ بغاوت ہے بل بغاوت نہ ہے شاکردار، جے ساچا کھڑی بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردار۔ چڑھو نیزے تے سر بھاوے میرے خیمے جلا دے وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معمار کامران تین صاحب، زاہد باندر صاحب اور روہی ٹی وی اور ٹوڈے ٹی وی کے تمام ممبران کو یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جن کی بارونق اب میں اس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں جن کی بارونق آج اس تقریب کو چار چاند لگے ہیں، تو وقت کا ضیاع کیے بغیر آپ کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین تحریک حی علی الفلاح جناب عزت مآب اطہر احمد قریشی صاحب کو اسٹیج پر دعوت دوں گا۔ جناب اطہر احمد قریشی صاحب تمام لوگوں کے بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ جناب اطہر احمد قریشی صاحب، اطہر احمد قریشی صاحب، اطہر احمد قریشی صاحب، زندہ باد، اطہر احمد قریشی صاحب، شفیق احمد السلام علیکم۔ میں تمام معززین علاقہ، خاص کر ڈاکٹر شفیق احمد کھٹک صاحب اور اس کے علاوہ ان کے والد محترم صاحب اور تمام انجمن تاجران جو یہاں پر موجود ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر
यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी इज्जत अफजाई की। अतहर कुरैशी साहब, हैया अल फलाह। इसके बाद आपको हमारे सेक्रेटरी मरकज़ी स्वाति साहब ने इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अब मैं तहरीक हैया अल फलाह का नाम हमने क्यों रखा, ये थोड़ा सा तारुफ है कि तहरीक हैया अल फलाह अज़ान के अल्फाज हैया अल फलाह से ली गई है, ताकि इसका मतलब है फलाह की तरफ आओ। फलाह हमें एक ही चीज़ से मिल सकती है और वो है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। इसके अलावा कोई भी निज़ाम हो, कोई भी कलमा ले लें, कोई भी कुछ कर लें, उसमें हमारी फलाह नहीं है। फलाह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही है। मकासद जो हैं वो सबसे पहले यही है कि एक फलाही रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में इतना कर्ज है कि हमें वो पाकिस्तान बनाना है, यहाँ नौजवान नस्ल बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिसका जो हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बना कर दिया था और जिसके लिए बहुत से मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अपनी जान और माल और बच्चों तक की कुर्बानियाँ दी, जो कि हम आज उसको फरामोश कर बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह। हम दोनों रिश्तों में परोए हुए सिर्फ एक ही कलमे के दो मोती हैं। अब किताबचा आपको मिल चुका है, उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ हमने जो तकारीब का इनकाद किया है, उसमें हर अजला में, हर तकरीब में हम किसी मसले को उजागर करेंगे और उसके असबाब का जायज़ा लेंगे और उसका हल भी पेश करेंगे। तमाम सियासी पार्टियों का जो मंशूर है वो ये होता है कि कुर्सी मिले हम इस मसले का हल देंगे, लेकिन तहरीक हैया अल फलाह का मकसद कुर्सी नहीं है, मुसलमानों की फलाह बहबूद, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद है, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमने पिछले इतवार को 8 फरवरी को मुल्तान में अपनी पार्टी का इंट्रोडक्शन पेश किया था। अब लिया में सेकंड विजिट है और यहाँ हम पहला मसला उजागर कर रहे हैं, वो है दहशतगर्दी, इसके असबाब और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने आप को गरीब, लाचार, कमज़ोर मत समझें। हम ही लोग हैं जो इक़्तिदार तक इन लोगों, ताकतवरों को ताकत मुहैया करते हैं। हमने इन पे चेक एंड बैलेंस रखना है। आप एक कोई भी मसला हो, आप उस पर क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें, हम अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर करेंगे। उसमें हमारा अपना ज़ाती चैनल JNN भी है और तहरीक का प्लेटफॉर्म भी है। अब दहशतगर्दी की मेन वजह जो आती है वो तमाम मुसलमानों को लोग कहते हैं ये दहशतगर्द, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंदी, इसलिए है कि शिद्दत, दहशतगर्दी के असल मायने तो ये है कि किसी के दिल में खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। जो भी एक्ट करोगे उससे अगर डर खौफ पैदा होगा तो वो दहशतगर्दी है। आज जैसे कि कोई चोर होता है या डाकू होता है, वो पुलिस को देखता है तो उसके दिल में पुलिस का खौफ, दहशत पैदा होती है और इस अमल में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। इसी तरह मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी गलत काम कर रहा है, हमारे बुजुर्ग उस पर नज़र रखें। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले बच्चों पर नज़र रखी जाती थी। अगर वो गलत काम कर रहा है तो बुजुर्ग उसके लिए दहशतगर्द होना चाहिए ताकि वो सही काम करे, गलत काम छोड़ दे, उसको तबलीग की तरफ लाएं। हम इस्लाम की तालीमात को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, इसलिए हम इसको शिद्दत पसंद भी कहते हैं, क्योंकि हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। अब कुरान शरीफ में भी है कि जो शख्स किसी बेगुनाह का कत्ल करता है वो तमाम इंसानियत का कत्ल करता है, और जो किसी की जान बचाता है तो वो तमाम इंसानियत की जान बचाता है।
اب اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جو مسلمان کی جان بچاتا ہے یا مسلمان کو قتل کرتا ہے. قتل اتنا ہر مذہب میں یہ گناہ اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور جو بندہ کسی کی جان بچاتا ہے تو وہ تمام انسانیت کی جان بچاتا ہے. اس کے جو اسباب ہیں، جس معاشرہ میں بھی انسانی ضروریات زندگی کی تمام سہولیات بآسانی دستیاب نہ ہو، انسان کی عزت اور وقار اور تحفظ نہ ہو، انصاف ناپید ہو جائے، طاقت کا بے دریغ استعمال، یعنی جس کی لاٹھی اس کی حیثیت اس کی بحث، اور یہ بات بھی بات رکھیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب اور طریقہ کار یا علاقہ یا ذات نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ اپنی تنظیم کا پہلا نعرہ جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع رہنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں جانا. اسی میں ہماری فلاح ہے، اور یہی پیغام میں آپ سب بزرگوں کو پہنچا رہا ہوں. اس میں آئیں، ہم لوگ دوبارہ اسی پاکستان کی طرف لوٹیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور اسی تعلیمات کی طرف جائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، تاکہ ہم ایک فلاحی معاشرہ، ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لا سکیں. یہی ہماری تحریک کا مقصد اور یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. جو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائیں گی. تھینک یو. اگر کوئی ساتھی پریس کانفرنس کے دوران اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے تاکہ اس کو جواب دیا جا سکے. السلام علیکم. ایک تو میں خوش آمدید کہتا ہوں قریشی صاحب کو. آپ لیا تشریف لائے. زاہد سرفراز میرا نام ہے. میں 24 اور روہی ٹی وی کو یہاں ڈیل کرتا ہوں. ڈیلی نیشن سے بھی تعلق ہے، روایت سے تعلق ہے. بڑا اچھا لگا آپ کی تنظیم کا آئیڈیالوجی اور تمام کام دیکھ کے. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح مختلف جماعتیں ماضی کے ادوار میں کام کرتی رہی ہیں، حکومتیں حاصل کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد آج جو تبدیلی کی شکل وہ بگڑ چکی ہے، آپ اپنی جماعت کا جو کام ہے وہ تبدیلی کے حوالے سے نام دینا چاہ رہے ہیں کہ اور نام رکھیں، کیونکہ تبدیلی اب جہاں لئیے میں تو یہ مذاق بن چکی ہے. شکریہ سر. ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، اور ہمارا مقصد سب سے زیادہ انسانوں کی فلاح بہبود ہے. اقتدار تک جانا نہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں بات ہے. ہم صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تبلیغ پر ہی قائم رہیں گے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں گے. پروسیس کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ایک تو نظام ہمیں مل چکا ہے، لازمال نظام ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ. اس کے بعد پھر آپ کیا پروسیس تیار کریں گے اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کیا آپ کے پاس لاہ عمل کیا ہے سر؟ ہمارا لاہ عمل یہ تمام جتنے ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہی اس پر عمل کروائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں تعلیمات دی ہیں اسی پر عمل کرنا ہے. ہم نے مساجد، دینی مدارس، مولوی، سیاستدان کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اور اس دائرہ کار سے باہر نکل رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے. السلام علیکم سر. غلام جیلانی ووٹ کے ذریعے لا سکتے ہیں یا دعوت تبلیغ کے ذریعے ممکن ہے؟ یہ دعوت اور تبلیغ پہلے ہوگا. جب دعوت تبلیغ ہو جائے گا انسان لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. ہر بندے کو یہ پتہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کو صرف ہم نے یاد کروانا ہے، دہرانا ہے. یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے قربانیاں دیتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا ہے. انہوں نے ہر اپنے اسباب، جان و مال کی قربانی دی. ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پاکستان چاہیے جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو. السلام علیکم. میرا نام نیاز لیا ہے. سر آپ یہاں پہ کوئی تنظیم سازی کریں گے، کوئی آفس بنائیں گے؟
किस तरह इसको आगे चलाएंगे सिस्टम को? जी यहाँ पर तंजीम साजी भी होगी, ऑफिस भी बन रहा है। डॉक्टर शफीक अहमद खान खटक साहब हैं, उनके ज़ेर साया यहाँ पर इंशाल्लाह ये सारे काम कल से नहीं आज से ही शुरू हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जमात जो है तरीक़े हय अल फलाह है, इसी तरह हमारे पास दूसरी दीनी जमातें जो हैं वो भी काम कर रही हैं इसी टॉपिक पे, वो कहते हैं उनके मंशूर में यही होता है। और दूसरा आपकी सियासी जमातें, हमारी सियासी जमातें भी दूसरे मंशूर के साथ काम करती हैं। आपकी जो जमात है वो किसी दीनी जमात के साथ मुंसलिक होगी या किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक? हमारी इंशाल्लाह अपनी शनाख्त होगी, हम किसी दीगर सियासी जमात या मजहबी जमात में शामिल नहीं होंगे। जो भी शख्स, जो भी लीडर, जो भी पार्टी इंसानियत की, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए और ख़ास कर आतिउल्लाह व आतिउर रसूल पर अमल करने के लिए आएगी, हम उसके साथ है वो ख़त्म नहीं हो रही। ये फरमाइएगा कि जनूबी पंजाब आपने भी देखा, सराइकी वसेब, ये पसमानदा इलाका लगता है, जो यहाँ पे पसमानदगी है बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं। आप जो है इस इलाके की पसमानदगी ख़त्म करने के लिए, हमारे साथ इमरान खान ने वादा किया था कि सराइकी सूबा बनाएंगे, वो सूबा तो नहीं बन सका। आप क्या पसमानदगी के लिए राय हमारे आपके पास कि उसको पसमानदगी ख़त्म करेंगे? मैंने और मेरे साथियों ने और डॉक्टर शफीक अहमद खान साहब ने हमें तोनसा बैराज तक विज़िट करवाया है। वहाँ पर सड़कें जो विलेज की तरफ जा रही हैं या लिंक सड़कें निकल रही हैं, उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। लेकिन ये जानकर मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई है कि यहाँ लिटरेसी 98% है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं और रोज़गार के मौके वाकई ही कम हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में यूथ के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में आप तक पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन साहब। और इस तकरीब का इख्तिताम होने जा रहा है और तमाम साथियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ ये अपनी अपनी नशिस्तों पर बड़ा जमान रहेंगे और आप लोगों के लिए वसी तादाद में खाने का इनेकाद किया गया है शफीक साहब की जानिब से और आप लोगों ने तहरीक हय अल फलाह की जानिब से आप तमाम लोगों ने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना है। और मैं अपनी इस कैंपेन का इख्तिताम दुआ से कारी साहब प्लीज दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जिस मकसद और जिस इरादे को हय अल फलाह तंजीम ने दिमाग में, दिल में रखा, या अल्लाह इसको कामयाब कर। या अल्लाह हम सब को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल पैरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।